बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे दुनिया संजीदगी से भारतीय एटमी हथियारों की हिफाजत पर तवज्जो दे। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की मंसूबा बंदी कर ली। अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया। गजा में इसराइली फौज के हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। आज जरूरत है कश्मीरियों का साथ दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया से भी कश्मीरियों के हक में बड़ी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल का इजलास। तुर्की भी मैदान में आ गया। रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर के हल के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर कब्जे में लेने के लिए वारंट जारी कर दिए। नया तनाज़ा खड़ा हो गया। मकबूजा कश्मीर, अवाम भारतीय पाबंदियों को पांव तले रोनते हुए बाहर निकल आई। काबुल भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग। हालात काबू से बाहर हो गए। अल जजीरा टीवी ने बड़ा दावा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा झटका। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ का मौलाना की जानिब से बुलाई गई एपीसी में शिरकत न करने का बड़ा फैसला। अमरीकी अखबार ने कश्मीरियों की सूरत हाल को मोदी का मुस्लिम कश इकदाम करार दे दिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल ये है कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए आपके ख्याल में कश्मीर आजाद होने जा रहा है? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जिस तरह जर्मन पर नाजियों ने कब्जा किया था, बिल्कुल इसी तरह भारत पर हिंदू बर्तरी की ख्वाहिशमंद, इंतहा पसंद और नस्ल परस्त नजरियात से कायल मोदी हुकूमत काबिज है। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया संजीदगी से भारतीय एटमी हथियारों की हिफाजत पर तवज्जो दे। भारतीय एटमी हथियार मोदी के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। भारत में 40 लाख मुसलमान कैंपों में कैद हैं। 40 लाख मुसलमान अपनी शहरियत मंसूख कर चुके हैं। अब ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है, दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आरएसएस के गुंडों की नफरत नस्लकशी की डॉक्ट्राइन अरूज पर है। आर्मी बरादरी एक्शन नहीं लेगी तो आरएसएस डॉक्ट्राइन फैल जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि इस नजरिए से 90 लाख कश्मीरी 2 हफ्तों से मुहासरे में हैं। कश्मीरियों के मुहासरे ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सदर आजाद कश्मीर सरदार महसूद खान का कहना है कि ऐसी खबरें हैं कि भारत कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए सरदार मसूद खान का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकशी का आगाज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में लोग फाका कशी पर मजबूर हैं और खबरें हैं कि भारत कश्मीर और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। आजाद कश्मीर ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल के साथ कश्मीर के मसले पर मुसलसल राबता बरकरार रखना चाहिए और एक के बाद दूसरे मरासला भिजवाने का सिलसिला भी जारी रखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के तमाम सबूत सलामती कौंसिल को मुंतकिल करने चाहिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हिंदुस्तान के ये सारे के सारे अमाल काबिले गिरफ्त हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملہ کر کے 5 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملے کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کو ہیلی کاپٹر اور ٹینک کے حملوں میں نشانہ بنایا، تاہم حملے کے نتیجے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے سابق سینیٹر لی رہنین نے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آسٹریلیا میں کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ کشمیری عوام کا ساتھ دیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق لی رہنین نے بھارتی حکومت کے ظلم و تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کا محاصرہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر لاپتہ ہے۔ ان کا اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعظم مورسن بھارت سے تجارت بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھارت سرکار نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر رکھی ہے۔ ہزاروں خواتین شوہروں کے لاپتہ ہونے کی شکایت کر رہی ہیں۔ بھارتی حکومت زمین پر قبضے کے لیے کشمیری ثقافت تباہ کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت کے کشمیری خواتین سے شادی کے نعرے باعث شرم ہیں۔ انہیں آسٹریلیا میں کشمیریوں کی آواز بننا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ کشمیری عوام کا ساتھ دیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ترکی نے مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس خوش آئند ہے۔ اقوام متحدہ مسئلے کے حل کے لیے مزید کوششیں کرے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ معاملہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل ہوگا۔ فریقین یک طرفہ اقدامات اور کشیدگی کو ہوا دینے سے گریز کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ آئل ٹینکر 4 جولائی کو پکڑا گیا تھا، جس کو جبرالٹر کی عدالت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی محکمہ قانون کی جانب سے ایرانی آئل سپر ٹینک کو قبضے میں لینے کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ بین الاقوامی اقتصادی ایمرجنسی ایکٹ، بینک فراڈ، منی لانڈرنگ اور دہشت گرد قوانین کی بنیاد پر ایرانی آئل ٹینکر گریس 1 کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ 2.1 بلین بیرل آئل لے جانے والے ایرانی آئل ٹینکر گریس 1 کو 4 جولائی کو پکڑا گیا تھا۔ ایران پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر اس ٹینکر کے ذریعے شام کو آئل سمگل کر رہا تھا۔ ایران نے اپنے آئل ٹینکر کے پکڑے جانے کو غیر قانونی رکاوٹ قرار دیا تھا اور جواب میں برطانیہ کا آئل ٹینکر پکڑ لیا تھا۔ گزشتہ روز جمعہ کو جبرالٹر کی عدالت نے ایرانی آئل ٹینکر گریس 1 کو چھوڑنے کا بڑا حکم جاری کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق کشمیری عوام بھارتی پابندیوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں۔ قابض بھارتی فوج نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر دی، جس سے متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق رچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مارشل لا لگا رکھا ہے۔ رچرڈ باؤچر نے کہا ہے کہ حالات امن کی جانب نہیں جا رہے۔ کشمیر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ واضح رہے کہ حریت فورم نے کشمیریوں کو کرفیو توڑ کر باہر نکلنے کی اپیل کی تھی۔ حریت فورم نے کشمیریوں سے کہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کرفیو توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی سیاسی و مذہبی جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس پرسوں پیر کے روز منعقد ہوگی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اے پی سی کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کریں گے، تاہم
مولانا فضل الرحمان کو اس حوالے سے بڑا جھٹکا لگا ہے کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اے پی سی میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی اخبار کشمیر کی صورتحال کو مودی کا مسلم کش اقدام قرار دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنا ہندو توا نظریہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے مودی کے تعصب اور تنگ نظری کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق مودی نے مسلم ریاست کشمیر ہندو ووٹرز کے ذریعے غصب کیا۔ کشمیر پر فور کشی نریندر مودی کی بالادستی کی پرانی خواہش پر کی گئی ہے۔ امریکی اخبار نے مزید لکھا کہ مودی کی سوچ انتہا پسندانہ اور غیر جمہوری ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے لیے ہی نہیں پورے بھارت کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی مسترد کر دی تھی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔